الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى إلى المقام الآخر ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صدق الله العظيم ببركة عند الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سامعین و ناظرین، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کثرت الاسماء تدل علی عظم المسمى، کہ اسماء کی کثرت مسمى کی عظمت اور اس کی شرف پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ آسان الفاظ میں ایسے ہے کہ جس کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس کی اتنی زیادہ پہچان ہوگی، اس کی اتنی زیادہ عظمت ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ شرف اور بزرگی والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء مبارکہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی تھی۔ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ آسمانی کتابوں میں یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اور سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں میں اور قرآن و حدیث میں تلاش کیا جائے تو آپ کے اسماء مبارک کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک نام آپ کی سیرت اور کردار کے کسی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان سب ناموں میں مشہور و معروف نام محمد اور احمد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زمین پر میرا نام محمد اور آسمانوں پر احمد ہے۔ آپ کا نام محمد آپ کے دادا اور والدہ نے رکھا ہے۔ یہ اسماء قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور دوسرے مقام پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اور چوتھی جگہ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد قرآن مجید قرآن رشید کے اندر صرف 1 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضور علیہ السلام کی آمد سے آگاہ کرتے ہوئے یعنی حضور کا میلاد بیان کرتے ہوئے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر خطاب فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں، ایک ایسے رسول کے آنے کی تمہیں خبر دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ کی والدہ نے خواب میں آپ کا نام نامی احمد اور محمد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ ایک ایسے صاحبزادے کو جنم دینے والی ہیں جو سید البشر اور فخر الموجودات ہوگا۔ فَإِذَا وَلَدْتِهِ
فسمیہ احمد و محمد، جب آپ کے ہاں وہ مثال فرزند پیدا ہوا تو اس کا نام احمد اور محمد رکھیے گا۔ ابو الحکم کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا 7واں دن تھا تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ دیا اور قریش کو کھانے پر بلایا۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تو انہوں نے پوچھا یا عبدالمطلب ما سمیتہ، اے عبدالمطلب تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا سمیتہ محمدًا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے خاندانی ناموں سے اعراض کر لیا اور ان کو نظر انداز کر کے یہ نام کیوں رکھا؟ عبدالمطلب نے جواب دیا اردت ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں میں ان کا رب ان کی تعریف کرے اور زمین میں ان کی مخلوق، اللہ کی مخلوق ان کی تعریف کرے۔ محمد اور احمد دونوں نام اسماء گرامی معانی اور تشریح و توضیح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہے کہ جن کا حافظہ کمزور ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں سنتے ہیں، یاد نہیں رہتی۔ ایک دن جانا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا مانگو ابو ہریرہ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی باتیں سنتے ہوں، یاد نہیں رہتی۔ محبوب نے فرمایا پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسی عنایت کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ کلام آپ کا ہو، سینہ ابو ہریرہ کا ہو، جو بات آپ کے منہ سے نکلے ابو ہریرہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ میرے آقا نے آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جو ایک بار رسول اللہ کے منہ سے بات سن لیتا تھا ساری زندگی کبھی میں اس بات کو بھولا نہیں کرتا تھا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذببا وَيَلْعَنُونَ مُذَبَّبًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ، فرمایا کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی گالیوں کو اور تانوں کا رخ میری طرف سے پھیر دیا ہے۔ وہ لوگ مذبب کو گالیاں دیتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، جبکہ میں مذبب نہیں، میرا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ مکے کے کافر دشمنی میں آپ کو محمد کے بجائے مذبب کہتے تھے، جس کا معنی مذمت کیا ہوا، بےعزتی کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا میرا نام مذمت نہیں بلکہ میرا نام تو محمد ہے، جس کی تعریف خالق عرش پر اور مخلوق فرش پر کیا کرتی ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی تمام اچھی باتیں جمع ہوں، جس نام کے اندر، جس مسمہ کے اندر تمام اچھی باتیں جمع ہوں سے محمد کہتے ہیں، اور جس کو بار بار ذکر کیا جائے۔ محمد اور احمد کا معنی حمد ہے، اور حمد کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اخلاق حسنہ اور صاف حمیدہ اور فضائل اور محاسن نہایت کی محبت اور عقیدت سے بیان کیے گئے۔ اگر آسان الفاظ میں سے آپ کے سامنے بیان کروں تو جب بھی اس ذات کا نام آئے تو زبان پر پیار بھرے الفاظ آئے اور دل میں ایک رقت اور عشق پیدا ہو جائے اس ذات کو محمد اور احمد کہا۔ لفظ حمد کا آپ کے اسماء گرامی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ آپ کو لواء حمد عطا کیا جائے گا، آپ کو سورۃ الحمد عطا کی گئی ہے، آپ کو مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا، آپ کی امت کو الحامدون کا لقب عطا کیا گیا ہے، یعنی آپ کی امت جو ہر آن اپنے مقدس خالق اور مالک کی تعریف اور توضیح اور اپنے محبوب آقا انعامدار کی شان اور نعت بیان کرتی رہتی ہے، اس وجہ سے اس امت کا لقب الحامدون ڈالا گیا ہے۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان کو میں آپ کے سامنے اس طرح بیان کرنا چاہوں گا۔ محبوب نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ ہر گھر میں محمد ہو، ہر گھر میں محمد ہو۔ آج بھی مصر کے اندر امام جلال الدین سیوطی کا جو گاؤں ہے وہاں پر لوگوں کے نام ایسے ہیں محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد، محمد بن محمد بن احمد، احمد بن محمد، محمد بن احمد۔ اس پوری بستی میں تقریباً ہر بندے کا نام یا محمد ہے یا احمد ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں محمد ہوگا اس نام کی برکت یہ ہے کہ
کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اٹھیے اور جنت میں چلے جائیے۔ جن جن کا نام محمد ہوگا وہ سارے محشر کے میدان میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں جانے لگ جائیں گے۔ ملائکہ اور فرشتے عرض کریں گے اے الہ العالمین، آپ نے تو اپنے محبوب جانے جانا رحمت للعالمین کو کہا کہ جنت میں چلے جائیے، یہ تو سارے محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرا رب فرمائے گا اب ان سب کو جنت میں جانے دو کہ مجھے رب کو حیا آتی ہے کہ میرے یار کے نام پر نام ہو اور میں اسے جنت سے روکوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، ٹخنے ننگے کرنا یہ حضور کی سنت اور واجب اور ضروری امر ہے اور نماز کے اندر لازمی امر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجیے، قابل غور مسئلہ، اس کے اندر اکثر ہماری عوام اور نمازی حضرات جو غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ٹخنے ننگے کرنا ہر وقت کا حکم ہے، نماز ہو غیر نماز ہو، فرمایا کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا کرو، اور ٹخنوں کو ننگا رکھنے کا حکم ہے، پنڈلیوں کو ننگا رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ کے ٹخنے ننگے نہیں ہیں تو بعض اوقات احباب کو نمازی حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی شلوار کو اوپر کی طرف کھینچ کے فولڈ کر لیتے ہیں اور اپنے ٹخنوں کو ننگا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے قانون اور ضابطہ یہ ہے جب ایک خاص حکم آ جائے اور ایک عام حکم آ جائے تو عام کو چھوڑ دیا جائے گا، خاص پر عمل کیا جائے گا۔ اب ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہر وقت کے لیے ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا نماز میں بھی ٹخنے ننگے رکھنے ہیں، نماز کے علاوہ بھی ٹخنے ننگے رکھنے ہیں۔ لیکن میرے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے اندر اپنے کپڑے کو فولڈ نہ کرو، نماز کے اندر اپنے کپڑے کو فولڈ نہ کرو۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جو پینٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات دیکھا ہے کہ ٹخنا ننگا کرنے کے لیے اپنی پینٹ کو نیچے سے پانچے کو فولڈ کر لیتے ہیں، یا احباب اپنی شلوار کو اوپر کی طرف کھینچ کے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر تو آپ ٹخنا اس طرح ننگا کر سکتے ہیں کہ شلوار کو سیدھا اوپر کرے اور آپ کا ٹخنا ننگا ہو جائے پھر تو ٹخنا ننگا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی شلوار لمبی ہے ٹخنا ننگا نہیں کر سکتے تو پھر نماز کے اندر کپڑا فولڈ نہ کیا جائے، کیونکہ کپڑے کا فولڈ کرنا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے اور ٹخنے کا ننگا کرنا یہ عام حکم ہے۔ تو جیسے میں نے قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے، ایک خاص اور ایک عام حکم جمع ہو جائے تو عام کو چھوڑ کر خاص پر عمل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا نماز کے اندر اپنے کپڑے کو فولڈ، شلوار کے آستین کو یا پانچے کو فولڈ کرنا، یا بعض احباب دیکھا گیا کہ وضو کر کے لوگ آتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو فولڈ کیے کیے ہی وہ نماز پڑھ دیتے ہیں۔ فرمایا اس طرح نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ٹخنے ننگے کیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حکم نازل ہوا کہ ٹخنوں کو ننگے کیے جاؤ، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کے اندر اسلام کا شعار ہے اور اسلام کی وہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ کی سنت ہے، اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی آدمی کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، کسی آدمی کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کو کپڑے سے چھپا کے رکھتا ہے، اب ایک آدمی ہے اس کی پنڈلی تک شلوار اونچی ہے اور اس کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو پھر ٹخنے ننگے کرنے کا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بندے کے اندر عاجزی آئے، بندے کے اندر انکساری آئے، بندے کے اندر جھکاؤ آئے، بندے کے اندر نرمی آ جائے، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرا اکثر جھبا جو ہے وہ چادر اور ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کی تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے چادر نیچے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جسم کو اور اس کپڑا کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، تکبر کی قید لگائی گئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو جانے جانا رحمت للعالمین کی سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ وہاں پر محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ اپنی اولادوں کے نام اچھے ناموں پر رکھے جائیں، اور فرمایا کیا یہ اچھا ہو کہ ہر گھر میں محمد ہو، ہر گھر میں محمد ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رب کا نام، رب کو یہ نام اتنا محبوب ہے
کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ آپ کے یہاں جو فرزند پیدا ہوگا اس کا نام آپ نے احمد اور محمد رکھنا ہے. تو نام رکھتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو اپنے شوقین کرکٹرز اور اپنے شوقین ہیرو کو نہیں, مطلب ہیرو جو ہیرو ہوتے ہیں فلموں کے اور ڈراموں کے, ان کو دیکھ کر نام نہیں رکھنے چاہیے, بلکہ نام رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے میرے محبوب نے کس نام کو پسند کیا ہے, میرے محبوب کے صحابہ کے کیا نام تھے اور میرے محبوب کو کون سے نام پسند تھے. تو میرے محبوب کو نام پسند کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو چیز مجھے پسند ہے وہ میری زبان پر ہوگی, جو چیز مجھے پسند ہے وہ میرے محبوب میں ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں مصطفیٰ کو کون سے نام پسند ہے. محبوب کے چچا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا, محبوب نے اس کا نام رکھا علی. محبوب کی صاحبزادی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا, محبوب نے ان کا نام رکھا حسن. محبوب کے بیٹی کے گھر دوسرا صاحبزادہ پیدا ہوا, محبوب نے ان کا نام رکھا حسین. محبوب کی بیٹی کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی, محبوب نے ان کا نام رکھا زینب. محبوب کے گھر خود 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی, محبوب نے نام رکھا ام کلثوم, زینب اور سیدہ طیبہ, طاہرہ, عابدہ, ساجدہ, فاطمہ. تو ہمیں چاہیے اولادوں کے نام ان ناموں پر رکھیں کہ جو رسول اللہ کو پسند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا میرے رب کو عبد الرحمن اور عبداللہ یہ نام بڑے پسند ہیں. جب یہ نام اور ہماری اس طرح کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق ہوگی اور پسند کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ العزیز جب ہم بچوں کے نام رکھیں گے تو ان ناموں کا ہم اثر ان کی زندگیوں میں بھی دیکھیں گے. اب آج کل کئی ایسے نام ملتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا, جن کا کوئی عربی کے اندر بعض تو ایسے نام ہے کہ جن ناموں کا معنی کیا جائے تو عربی کے اندر یا وہ کسی پرندے کے نام بنتے ہیں یا وہ کسی جانور کے نام بنتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کے نام رکھتے ہوئے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اور آپ کے طریقے کو اور آپ کے فرمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی نام رکھے تو مصطفیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ ہر گھر میں محمد ہو تو اس نام کے ساتھ آپ محمد لگا دیں, محمد علی, محمد عمر, محمد عثمان, محمد ابو بکر, تاکہ میرے محبوب آقا نامدار کا جب محشر کے میدان میں نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو اس وقت آقا نامدار جیسا کہ میں حدیث بیان کر چکا کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں گے, اللہ فرمائے گا کہ اب میرے جار کے نام کے صدقے سب کو جنت میں جانے دو. اور ایک اور مسئلہ کہ قرآن مجید کے اندر جب نام محمد آتا ہے تو اس وقت انگوٹھے نہیں چھوڑے جاتے. اکثر اوقات میں دیکھا جاتا ہے جب ختم شریف پڑھا جاتا ہے یا قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو لوگ اپنے انگوٹھوں کو چھوڑتے ہیں. جب قرآن مجید کے اندر نام نامی اس میں گرامی جس طرح میں نے بیان کیا کہ 4 مقامات پر آیا ہے وہ بیان کیا جائے اس وقت انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے. اس کے علاوہ جب نام نامی آئے انگوٹھے چومنا مستحب ہے اور درود پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے انگوٹھے نہیں چومتا تو وہ بہتر ہے اس شخص سے جو انگوٹھے چومتا ہے اور درود نہیں پڑھتا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک حق بیانی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.